لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبردار یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. ویسے تو دنیا میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے خوف اور غم جو ہے وہ دور ہو جائے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ غم ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں کہ وہ انسان کی زندگی میں دوڑے ہی چلے آتے ہیں، اور انسان جن سکھوں کا انتظار کرتا ہے وہ کبھی دروازے پہ دستک دینے کے لیے بھی نہیں آتے، اور دکھ ہے کہ بنا پوچھے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے چلے جاتے ہیں. بندہ نہیں چاہتا لیکن انسان کی زندگی کے اندر دکھ دوڑتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا تو یہی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ دو چیزیں ختم فرما دیتے ہیں، ایک خوف اور دوسرا غم. یہ دو چیزیں زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں اگر بندہ اللہ کا دوست بن جائے تو. اب اللہ کا دوست بننے کے لیے ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. وہ سمجھتے کہ شاید اس طریقے سے بندے کے غم ختم ہو جائیں گے، اس طریقے سے تو ختم ہو جائیں گے. تو میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے دکھی ہیں. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دکھی نہ ہو. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ دکھ کیسے دور ہو سکتے ہیں کسی بندے کے. وہ کہنے لگے، کسی بتانے والے نے بتایا کہ تمہارے دکھ دور ہو سکتے ہیں اگر تمہارے پاس پیسہ آ جائے، گاڑی تمہارے پاس ہو، گھر تمہارے پاس ہو، تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے. کھانے کو تمہارے پاس ہو، پہننے کو تمہارے پاس ہے. ساری لڑائیاں تو اسی وجہ سے تو ہوتی ہیں، سارے دکھ اسی وجہ سے تو ہوتے ہیں، ساری پریشانیاں دنیا کے اندر یہ ہیں، ساری ٹینشن اسی سے پیدا ہوتی ہے. اور جب آپ کے پاس کپڑے پہننے کے لیے ہو، کھانا کھانے کو ہو، پانی پینے کو ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، سواری ہو آپ کے پاس، تو پھر کس چیز کی ٹینشن ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے پھر دولت کمانی شروع کی. اس نے ایک ٹارگٹ بنا لیا کہ میں نے امیر ہوں. پھر جیسے بھی جہاں سے اس کو پتا چلا اس طریقے سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، حلال ہو، حرام ہو، دھوکہ ہو، بے ایمانی ہو، اس نے کیا اور آخرکار وہ امیر ہو گیا. اور جب وہ امیر ہو گیا اس کے بعد بڑی دولت آ گئی، نوکر چاکر بھی چاروں طرف. لیکن وہ سب کچھ پا لینے کے بعد حیران ہوا کہ وہ تو ابھی دکھی کا دکھی ہی ہے. دکھ بدل گئے، ٹینشنیں الگ ہو گئی لیکن ختم نہیں ہوئی. وہ کہتا تھا کہ مال و دولت سے ختم ہو جائے گی لیکن ختم ہونے والی بات تو ہوئی نہیں. اس نے دیکھا امیر بھی پریشان ہے اور شاید غریبوں سے زیادہ پریشان ہے. ہو سکتا ہے ان کی پریشانیاں غریبوں سے زیادہ بڑی ہیں، لیکن چونکہ غریب جان نہیں رہا ہوتا اس لیے وہ سمجھتا ہے شاید امیر ہونے سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جب وہ ہو جاتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ ایسی بات ہے نہیں. یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. دور کے ڈھول بڑے سہانے لگتے ہیں، تب اس کے پاس تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہ بچا، بیوی کے لیے ٹائم نہیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں، اپنے لیے ٹائم نہیں. دوپہر کا کھانا شام کو کھا رہا ہے، شام کا کھانا آدھی رات کو کھا رہا ہے. کیا کریں؟ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی. میں تو چاہتا تھا کہ دکھ ختم ہو جائے، یہ تو ختم نہیں ہوئے. تب وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گیا، میرے جیسے بندے کے پاس آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، دولت سے، پیسے سے، دنیا کے سامان سے دکھ ختم نہیں ہوتے. دکھ ختم کرنے کے لیے نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں، قرآن پڑھنا پڑتا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو، نماز پڑھا کرو، دیکھو تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی بات مان کے دیکھ لیتے ہیں. وہ مسجد میں آ گیا، اب نمازیں پڑھنے لگا.
ہر وقت مسجد میں زیادہ تر مالدار آدمی تھا، پیسہ تو مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے، اس لیے زیادہ دیر مسجد میں رہتا، نمازیں ساری پڑھتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، ذکر اذکار بھی کرتا. لیکن جب کوئی 6 مہینے مسجد کے ساتھ جڑا رہا تو پھر وہ حیران ہوا بھائی یہ جان کر کہ نمازی بھی اتنے دکھی ہے جتنے غیر نمازی دکھی ہے. نمازی بھی مسجد میں آ کے اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میرے یہ پریشانی ہے دور فرما دے، یہ مصیبت ہے یا اللہ دور کر. وہ بھی یہی دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی دکھی، دکھ سے بھرے ہوئے. 6 مہینے کے بعد جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں تو کچھ اور پانا چاہتا تھا لیکن وہ تو مل ہی نہیں رہا، وہ تو یہاں بھی نہیں ملا مجھے، اب اس کے علاوہ تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا. یا دکان تھی یا مسجد تھی، دکان جا کے بھی دیکھ لیا، مسجد جا کے بھی دیکھ لیا، بات تو وہیں کی وہیں. اب بہت مایوس ہو گیا. کہتے مایوسی کی حالت میں کسی بندے نے اس سے کہا مایوس نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ، ایک بندہ ہے اس کے پاس تمہارا حل ہے، وہ تمہارے دکھ دور کر سکتا ہے. بہت پہنچا ہوا بندہ. اس نے کہا اچھا. ان کے پاس چلا گیا، ان کے پاس جا کر ان سے کہا جی یہ میرا مسئلہ ہے، میں بڑا دکھی ہوں. دکھ ختم نہیں ہو پا رہے میرے، کوئی نہ کوئی دکھ چمڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی دکھ چمڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی اور ٹینشن ایسی آ جاتی ہے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے آ گئی. بڑا بچتا ہوں میں. انہوں نے کہا نہیں تیری پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، چلا جائے یہاں سے، تو کہ صبر آدمی ہے، تیرے سے نہیں ہو پائے گا. جو میں کہوں گا وہ کرے گا. انہوں نے کہا ہاں جی کروں گا، جو کہے گا وہ کروں، ہاں جی کروں گا. انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے تم ایسا کام کرو، یہ سامنے کنواں ہے، اس کنویں میں یہ ڈول تو دیکھ رہے لٹکا ہوا ہے، اس ڈول کو کنویں میں ڈال کے وہاں سے تم نے پانی نکالنا ہے، اور یہ ساتھ میں جو مدرسہ ہے یہاں کے جو بچے ہیں ان کو پانی پلاؤ، تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائے گا سب. بڑا آسان کام ہے. اس نے کیا کیا، گیا اس نے ڈول کنویں کے اندر ڈالا، اس کو باہر کھینچا. جب ڈول باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ڈول میں تو پانی نہیں ہے، ڈول تو خالی ہے. اس نے پھر کنویں میں ڈول کو پھینکا پانی کے اندر. جب پانی سے ڈول بھرا اس نے اوپر باہر کھینچنا شروع کیا. جب ڈول باہر آیا اس نے دیکھا ڈول پہ خالی. اب وہ جو پہنچی ہوئی شخصیت نے انہوں نے کہا تھا سوال کوئی نہیں کرنا، پر جو میں کہوں گا نا وہ تم نے کیے جانا ہے بس. اگر تم نے کوئی سوال جواب کیا تو پھر یہاں سے تمہیں میں نکال دوں گا، پھر جاؤ جہاں سے تمہیں مل سکتا ہے لے لو. اور وہ بول بھی نہیں سکتا. 1 دن 2 دن 3 دن لگا رہا، بس ڈول ڈال رہا نکال رہا ڈال رہا نکال رہا. 3 دن کے بعد کوئی بھی سمجھدار آدمی زیادہ دیر ایسا کام تو نہیں کر سکتا بے وقوفی والا. اس نے آخر کار اس سے پاس جا کر کہا کہ حضرت صاحب دیکھیں ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن یہ بات کچھ سمجھ نہیں مجھے آ رہی، پانی کیسے نکلے گا. اور جب اس نے ڈول کو دیکھا نا تو ڈول کے نیچے سوراخ تھے. ڈول کے نیچے کیا تھے؟ سوراخ. پانی بھرتا تھا لیکن ڈول جیسے ہی اوپر آتا پانی نکل جاتا، اس میں سے خالی ہو جاتا ڈول. اس نے کہا ایسے تو کبھی میں پانی نہیں نکال پاؤں گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس طرح تو لوگ پیاسے رہیں گے. اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا سوال کوئی نہیں کرنا، چل نکل یہاں سے، چل گھر جا، جہاں سے تجھے مل جاتا ہے نا سکھ وہاں سے جا کے لے، جو تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے نا اس سے کرا لے جا. گھر چلا کے رات کو بیچارہ سوچتا رہا کہ یار یہ کیسے پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ تو بڑا احمق آدمی مجھے لگتا ہے. سوال بھی میں نے ٹھیک کیا، اس پر اعتراض کر دیا اور مجھے وہاں سے نکال دیا. صبح اس کے ذہن کے اندر آیا کہ یار چلو جیسا بھی تھا میں کچھ دن کرتا تو صحیح، وہ اتنے سال میں نے وہاں ضائع کر دیے، ملا کیا؟ ملا تو وہاں بھی کچھ نہیں. پہنچی ہوئی شخصیت ہے، لوگ کہتے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی. صبح گیا واپس ان سے جا کر معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں، میں کروں گا بس جو آپ کہیں گے. میں نہیں نکلتا پانی نہ سے، میں نکالتا رہوں گا، بس میرا دکھ دور ہونے چاہیے. آپ بس ختم ہو گئی بات ہے، اب نہیں رکھوں گا تجھے، لیکن بات میں تجھے بتائی دیتا ہوں. ایک بات کیا بات یہ یاد رکھ لے کہ وہ کنویں سے جب تو پانی نکالتا تھا ڈول سے تو پانی کیوں نہیں نکلتا تھا؟ انہوں نے کہا جی اس کے نیچے سوراخ تھے، پانی کیسے آتا اس میں؟ وہ کہنے لگے تیرے سکھ کے ڈول میں بھی سوراخ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک ڈول دیا ہوتا ہے، ایک برتن دیا ہوتا ہے جس میں وہ سکھ بھر سکتا ہے، لیکن تمہارے ڈول میں سوراخ ہو گئے ہیں. اس نے کہا بات مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کی، میرے سکھ کے ڈول میں سوراخ ہو گئے. وہ کہنے لگے بات یہ نہیں ہے کہ پیسے سے سکھ نہیں آتا، پیسے سے بھی بہت سے سکھ آتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ نماز سے سکھ نہیں آتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ روزے سے سکھ نہیں آتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ذکر کرنے سے سکھ نہیں آتا. لیکن جب تیرے ڈول میں سوراخ ہوں گے تو اوپر سے سکھ ڈالے گا اور نیچے سے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے.
اور تو خالی کا خالی، تیرے پاس تو پھر بھی نہیں بچے گا۔ سکھ بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تیرے پاس جو ڈھول ہے اس میں جو سوراخ ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ کہنے لگا مجھے آپ بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہر بندے کو اللہ نے ایک ڈھول، ایک برتن دیا ہے، جب وہ کسی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے نا، کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے ڈھول میں کیا ہو جاتا ہے؟ سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ جتنی زیادہ تکلیف دے گا اتنے سوراخ کیا ہوتے جائیں گے؟ زیادہ ہوتے جائیں گے۔ تو اوپر سے بھرو گے اور ادھر سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا سب۔ دوسروں کو تکلیف دینے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا۔ وہ نمازیں پڑھ لے تو بھی نہیں پائے گا سکھ۔ لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں جی، بڑی اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں دکھ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہم دوسروں کو دکھ دے رہے ہیں، ہم دوسروں کو ستا رہے ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکھ آ جائے۔ ہماری زندگی میں سکھ نہیں آئے گا، آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں۔ پیسے سے بھی سکھ نہیں آئے گا، نماز سے، روزے سے، ذکر سے، قرآن سے، کسی چیز سے سکھ نہیں آئے گا۔ سکھ آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف دینا کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں، اپنا ڈور ٹھیک کر دیں۔ کہنے لگے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا مل مفلس، مجھے یہ بتاؤ غریب آدمی کون ہے؟ مل مفلس، غریب آدمی کون ہے؟ خالی کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کہنے لگے ہم میں سے غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس دل نہیں ہوتے، دماغ نہیں ہوتے، پیسہ نہیں ہوتا، وہ غریب آدمی نہیں۔ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ، فرمایا میری امت کا غریب آدمی وہ ہے، خالی آدمی وہ ہے، کلاش آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے بصلاۃ، نماز لے کر آئے، وصیام اور روزہ لے کر آئے، وصدقۃ اور صدقہ لے کر آئے۔ ان کا ثواب لے کر جو قیامت کا دن آئے گا نا وہ سب سے غریب ہوگا۔ اب صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیسی بات کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن جس کے پاس نمازیں ہو وہ غریب ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں نا، پیسے والا تو غریب ہو سکتا ہے قیامت کو کہ پیسہ نہیں چلے گا، نماز والا غریب ہو سکتا ہے، جس کے پاس روزے ہو وہ غریب ہو سکتا ہے، جس کے پاس صدقہ ہو وہ غریب ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا غریب ہوگا۔ مگر کیسے؟ آپ نے کہا یاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، اس نے کسی بندے کو گالی دی ہوگی، کسی بندے کا خون بہایا ہوگا، کسی بندے کا مال کھایا ہوگا ناجائز طریقے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کیا کریں گے؟ اللہ اس کی نیکیاں لے کر کیا کریں گے؟ ہمیں تقسیم کر دیں۔ ڈول خالی، ڈول بھرا اس نے، نمازوں سے، روزے سے، صدقے سے ڈول بھر لیا، لیکن یہ جو کیا اس نے، اس کے کرنے سے اس کا ڈول نیکیوں کا کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا۔ اور سکھ تو نیکیوں سے ملے گا نا، بغیر نیکیوں کے سکھ کیسے مل سکتا ہے؟ اور جب نیکیاں ساری نکل گئی، نیکیاں ساری چلی گئی آپ کے پاس سے، سکھ باقی کہاں رہے گا؟ سکھ باقی نہیں رہے گا، سکھ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس کی نیکیاں ساری ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی جس کو اس نے تکلیف دی۔ فرمایا یہی تو میں بنا ہوں تم سے، جب تم کسی کو گالی دیتے ہو، جب تم کسی کا دل دکھاتے ہو، تم کسی پر طنز کرتے ہو، جب تم کسی کا مال کھاتے ہو، جب تم کسی سے زیادتی کرتے ہو، جب تم کسی پر ظلم کرتے ہو، تو تمہارے سکھ کے ڈول میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ تب تو بڑا اکٹھا کرتے ہو کہ میں سکھ کو اکٹھا کر لوں۔ سکھ اکٹھا کرنے سے نہیں آئے گا، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ تمہارے پاس جو برتن ہے اس برتن کو ٹھیک کرو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا کیا کر دو؟ تکلیف نہ دو۔ تمہارے پاس اتنا سکھ اکٹھا ہو جائے گا تو بانٹو گے، اتنا سکھ اکٹھا ہو جائے گا کہ دکھ آئے گا بھی تو پریشان ہو جائے گا کہ میں کہاں آ گیا بھائی۔ بڑے سے بڑا دکھ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اگر آپ کے پاس سکھ ہوا تو آپ کے برتن میں سکھ تو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا تو دور کی بات ہے نا، کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، کسی نے آپ کو تکلیف دی، آپ نے بدلے میں بھی کبھی اس کو تکلیف نہیں دی۔ کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے نا، بدلے میں بھی نہیں دی، جو اس نے مجھے گالی دی تو میں نے بھی گالی دے دی۔ تو ایسا آدمی کس سے بھرا ہوگا؟ پھر سکھ سے بھرا ہوگا۔ اور کتنا سکھ سے بھرا ہوگا آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا اور آپ نے چادر لی ہوئی تھی اوپر، آپ عام طور پر زیادہ تر دو چادریں لیتے تھے، ایک تہمت
اور ایک اوپر لینے کے لیے چادر ہوتی ہے. اس نے اوپر والی چادر کو ایسے پکڑا اور زور سے کھینچا. کہتے اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر کیا پڑ گیا؟ نشان. بڑی مشہور حدیث ہے, نشان پڑ گیا. تو آگے سے وہ کہتا کیا ہے, وہ جو چادر کھینچنے والا وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے نا, اس مال میں سے مجھے بھی دو. یہ کہہ رہے مانگنے والا, ایک بھکاری, ایک فقیر, جو اللہ نے تجھے مال دیا نا مجھے بھی دو. تو حضور نے کیا کیا؟ مسکرانے لگے. آپ مسکرائے اور مسکرا کر کہا اس کو کیا کرو, کچھ دے دو, اس کو کچھ دو. ایسا کوئی کر سکتا ہے بھلا؟ ایسا کوئی نہیں کر سکتا. ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے پاس سکھ کا سمندر ہو. اس کا دکھ کچھ نہیں بگاڑ. یہ ہے دکھ, یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ کوئی آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے, لیکن ایسی حالت میں بھی آپ کو فرق نہ پڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سکھ سے بھرے ہو. اور اگر آپ دکھ سے بھرے ہو, اگر آپ دکھ سے بھرے ہو اور رش میں کسی کا کندھا بھی آپ کے کندھے سے لگ جائے تو آپ اس کے منہ پہ تھپڑ دے ماریں گے. اس لیے نہیں کہ اس نے کچھ برا کیا, اس لیے کہ آپ دکھ سے بھرے ہیں. آپ کو تو موقع چاہیے کہ میں اپنا دکھ, اپنی ٹینشن کسی پر کیا کروں, نکالوں. آپ کو تو موقع چاہیے تھا. آپ پہلے سے ہی دکھی تھے. اس کے کندھا لگنے سے دکھی نہیں ہوئے. کندھا لگنے سے کوئی دکھی نہیں ہو جاتا. آپ پہلے سے اتنے دکھی تھے کہ آپ کو موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ بچہ کچھ کرے اور میں اس کو تھپڑ لگاؤں, میری بیوی کچھ کہے اور میں شروع ہو جاؤں. بیوی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرا خاوند کچھ غلطی کرے صحیح, میں اس کو مزہ چکھاؤں. وہ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور لڑائی ہو جائے. لوگ قتل کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ہمارے ادھر ایک لاہور کے اندر ہی کبوتر دیوار پر آ کر بیٹھا اور اس پر تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور بندے نے دوسرے کو گولی مار دی. لوگ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہے. وہ تو پہلے پاگل تھا بھائی, کبوتر بیٹھنے سے پاگل نہیں ہوا. کبوتر تو بہانہ بنا اس پاگل پر کو نکالنے کا, بس اتنی سی بات تھی. وہ پہلے ہی پاگل تھا. دکھ نے پاگل کیا ہوا لوگوں کو. پورا معاشرہ پاگل ہو چکا ہے. جن ملکوں کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں, ہر قسم کی سہولتیں ہیں, ساری نعمتیں ہیں, وہ بھی دوسرے ملکوں پر کیا کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں. اب مجھے پاگل ہو یار, تمہارے پاس کیا نہیں ہے, کیا پانا کیا چاہتے ہو تم کیا پانا چاہتے ہو؟ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس اور پھر بھی تم دوسروں کو مار رہے ہو. پاگل ہو چکے ہیں لوگ. سکھ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہیں اس وقت. پورے ملکوں میں سب سے زیادہ ریشو جاپان میں. کیوں؟ کیا وہاں پر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے ان کے پاس, سہولتیں نہیں ہیں, نعمتیں نہیں ہیں ان کے پاس, اللہ کی کیسی کیسی ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جیسی سہولتیں ان کے پاس ہیں. ان کے تو لیٹرینیں بھی آٹومیٹک ہیں. لیکن خودکشیوں کے ریٹ سب سے زیادہ اس لیے کہ وہ کس سے بھرے ہوئے ہیں, دکھ سے بھرے. تو فرمایا کہ دکھ ایسے نہیں مٹیں گے. دکھ مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ تم دوسروں کو تکلیف دینا کیا کر دو, اور ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں اس کی خیر, اس کی خیر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپ کے پاس نا دو عورتوں کا ذکر ہوا. ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ عورت جو ہے وہ بہت صدقہ کرتی ہے, بہت نمازیں پڑھتی ہے, تہجد گزار ہے, لیکن ایک اس میں بات ہے, ایک خامی بھی ہے. اور وہ خامی کیا ہے؟ تو بھی بلسانیہ جیرانہ, اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو کیا دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے, ایذا دیتی ہے. زبان سے, ہاتھ سے نہیں. عورتوں کی ایذا تکلیف ہوتی بھی زبان سے ہی ہے. ویسے ان کی لڑائیاں ہاتھ سے نہیں ہوتی, وہ زبان سے تیر چلاتی ہیں, بم چلا دیتی ہیں, اور پھر بعد میں کہتی ہیں ہم کیا گیا ہے, ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں, مجھے بتائیں تو صحیح نا میں نے کیا کیا ہے. زبان سے ایسی ایسی بات کہ بندہ مر جائے. فرمایا کہ وہ عورت اپنے شوہر کو نہیں, یہ تو اس کا اپنا ہے نا, شوہر کو نہیں, اپنی بہو کو نہیں, اپنی ساس کو نہیں, اپنی نند کو نہیں, کس کو تکلیف دیتی ہے؟ اور صحیح ہے وہ ساتھ والا گھر ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے, ان کو تکلیف دیتی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ یا فی النار, یہ عورت جہنمی عورت ہے. اور ہمیں دوسری عورت کون سی ہے؟ اور بس خالی فرض نمازیں پڑھتی ہے, فرض نمازیں پڑھتی ہے, زیادہ نہیں پڑھتی, کوئی اشراق نہیں, کوئی چاشت نہیں, کوئی تہجد نہیں, اور فرضی روزے بس رمضان کے, کوئی سوار کا, کوئی جمعرات کا, کوئی روزہ نہیں رکھتی, اور صدقہ بھی بڑا تھوڑا سا کرتی ہے. لیکن ایک خوبی ہے اس میں,
کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے. اپنے ہمسائے کو تکلیف لا توزی بلسانہا جیرانہا، ہمسائے کو تکلیف نہیں دیتی. فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت کہاں جائے گی؟ یہ جنتی عورت. ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف دے کے. حالانکہ یاد رکھیں دوسرے کو تکلیف دینے سے دوسرے کو نہیں ہوگی، کس کو ہوگی؟ آپ کو ہی ہوگی. دوسرے کو تکلیف دینے والا سکھ نہیں پا سکتا کبھی بھی. وہ جتنا مرضی بھرے گا وہ نکل جائے گا. اور اگر آپ دوسرے کو دکھ نہیں نہ دیتے، آپ کا ڈھول صحیح ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بھی پانی ہوگا تو آپ کی پیاس تو بجھے گی. تھوڑا بھی ہو، فرض نمازوں جتنا ہی ہو، فرض روزے جتنا ہی ہو، کوئی بات نہیں، اتنا ہی ہو. فرمایا اس سے کچھ تو بنے گا نا، پیاس تو بجھے گی. اور اگر وہ خالی ہو گیا سب کچھ بھر کر بھی تو ملا کیا؟ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ دوسروں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے. وہ کہتے نہیں میں نہیں چڑھنا ہے، میں مزہ چکھا کے چڑھنا. کیا مزہ چکھاؤ گے تم دوسرے کو؟ وہ تمہیں مزہ چکھائے گا، وہ تمہارا رب مزہ چکھائے گا. تم کسی کو مزہ نہیں چکھا سکتے. اسلام نے اس لیے بدلہ لینے کو پسند نہیں فرمایا کسی جگہ پر بھی. فرمایا لوگوں کو کیا کرو؟ معاف کرو. وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اگر تم معاف کرو گے نا، اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے لیکن پھر بھی تم معاف کر دو نا تو یہ تقوی کی کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے. یہ تمہیں تقوی کی زیادہ قریب کر دے گا، تمہیں سکھ سے بھر دے گا. تو ہمارے اندر سکھ کہاں سے آئے گا؟ سکھ تو پیدا ہی نہیں کرتے. ہم سب کچھ ضائع کرتے جا رہے ہیں، سب کچھ ضائع کرتے جا رہے ہیں، ساری محنت کر کے ضائع کر رہے ہیں. ایک بندہ کرے ہی نہ کچھ بھی اپنے سکھ کے لیے تو ٹھیک ہے. ایک بندہ سکھ کے لیے اتنا کچھ کرے اور کچھ بھی نہ ہاتھ آئے، وہ تو زیادہ خسارے میں ہے نا. ایک بندہ دیہڑ لگانے کے لیے نہیں گیا کام پہ، چلو نہیں گیا، دیہڑ بھی نہیں ملی. اب اس میں دکھ کی کوئی بات ہے؟ بندہ دکھی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا. ایک بندہ دیہڑی لگانے کے لیے نہیں گیا، گھر پہ بیٹھا رہا، اس کو دیہڑ نہیں ملی، وہ دکھی ہوگا؟ نہیں ہوگا دکھی. ہو سکتا ہے تھوڑا سا پریشان ہو کہ آج کھانا ذرا اچھا نہیں ملے گا، کوئی باسی روٹی مل جائے گی. اور وہ بندہ جو کام پہ گیا، دیہڑ لگائی، محنت کی، مزدوری کی اور شام کو مالا کے چال نکلا کچھ نہیں ہے. یقین کرے اس بندے سے زیادہ دکھی اپنی دنیا میں کوئی نہ ہوگا. جو آدمی نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، ذکر بھی کرے، تلاوتیں بھی کرے، سب کچھ کرے اور پھر اس کے زندگی میں سکھ نہ آئے تو پھر تو وہ اور دکھی ہوگا. ایک اضافی دکھ بھی آئے گا کہ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہو پا رہا. تو بس دو کام کرے. اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں سکھ چاہتا ہے نا کہ سکھ میری زندگی کے اندر آ جائے تو ایک کام یہ کرے کہ دوسروں کو تکلیف دینا کیا کر دے؟ چھوڑ دے. بس دوسروں کو تکلیف نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کیا ہوا، لوگوں نے نا جو مشرک تھے، آپ کا نام محمد تھا نا، ٹھیک ہے، تو وہ محمد کی بجائے نا انہوں نے آپ کا نام جو ہے نا وہ کیا رکھا ہوا تھا؟ مزمم. نعوذ باللہ. جب انہوں نے گالی دینی ہوتی تھی، برا بھلا کہنا ہوتا تھا، وہ کہتے مزمم نے ایسے کیا، مزمم نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے. اب صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ نے اللہ کے بندہ مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ مزمم کو کہہ رہے ہیں. اور میں کون ہوں؟ میں مزمم تھوڑی ہوں، میں تو محمد ہوں. دینے تو انہیں، کہنے تو انہیں، وہ ان کو دے رہے ہیں، کوئی اور ہوگا، مجھے تو نہیں دے رہے. اتنا حوصلہ کہاں سے آئے گا؟ یہ حوصلہ تبھی آتا ہے کہ جب انسان کے پاس سکھ ہو. اتنا سکھ سے بھرا ہوگا کہ دکھ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہمارا بگاڑتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنا آپ پہلے ہی بگاڑا ہوا ہے، بیڑا غلط کیا ہوا. تو دو کام کرو. ایک کام تو یہ کہ دوسروں کو اگر آپ سے تکلیف ہے تو اس تکلیف کو بند کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، المسلم مسلمان کون ہے؟ من سالم المسلمون باللسانہ ویدہ. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں. آپ اس کو محفوظ رکھیں گے، آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ سلامت ہو جائیں گے. آپ کا وہ جو سکھ کا تھیلا ہے وہ سلامت ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی آپ سے تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو ختم کر دے، تکلیف دینا بند کر دے، جو مرضی ہو جائے. اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہو تو پھر کیا کرے؟ اس کو معاف کرے. پہلے خود کسی کو تکلیف نہ دیں. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، میں اس لیے تکلیف دے رہا ہوں، تو آپ اس کو معاف کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں گے، فرق دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے دکھ کم ہونا کیا ہو جائیں گے؟ شروع ہو جائے. ایسا نہیں کم ہوگا،
ایک لطیفہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو. کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے بہت. وہ ایک بزرگ کے پاس چلی گئی، اس سے جا کر کہا بھی آپ مجھے کچھ ایسا تعویذ کر کے دیں میرا پتہ ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹینشن کی بات نہیں. انہوں نے ایک تعویذ لکھا اور تعویذ لکھنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ لے جاؤ، جب تمہارا شوہر بدتمیزی کرنے لگے، تمہیں گالی گلوچ کرنا شروع کرے، تمہارے کھانے پر یا کسی چیز پر اعتراض کرنا شروع کرے، تو تم نے اس تعویذ کو اپنی دونوں داڑھوں کے درمیان میں رکھنا ہے اور پورے زور سے دبا دینا. جب تک وہ گالیاں بکتا رہے، تم نے جتنی زیادہ گالیاں بکے گا، تم نے اس تعویذ کو اتنے زور سے دبانا. ٹھیک ہے حضرت صاحب، جیسے آپ نے کہہ دیا. اس نے شروع کیا یہ کام. ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا. اور اگر کبھی ایسا ہو بھی تو غصہ اس کا بس 1 منٹ اور 2 منٹ کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. وہ بڑی خوش ہوئی، وہ جا کر حضرت صاحب کے نذرانہ لے کر پیش ہوئی، کہنے لگی یہ دیکھیں گی، یہ آپ نے کمال کر دی، جب سے یہ تعویذ دے کر گئی وہ کمال ہی ہو گیا. اس نے کہا بی بی کمال اس کا نہیں ہے، کمال تمہارے چپ ہونے کا ہے، کمال تمہارے چپ ہو جانے کا. تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کو تکلیف دے کے اس کو چپ کرا دو گے، اس کی تکلیف کو ختم کر سکتے ہو؟ ایسا نہیں کرو گے. تم تکلیف کو زیادہ کرو گے، تم اپنی تکلیف کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں تم کیا کر رہے ہو. اگر تم خاموش ہو جاؤ تو سب کچھ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک کریں گے. اللہ کے بندو، ہم کیا ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے ہم ٹھیک کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک کرے گا. تم ٹھیک کرنا بند کر دو، بس اتنا کر دو. تم ٹھیک نہ کرو، تم ٹھیک کرنا چھوڑو گے، خدا ٹھیک کر دے گا سارا کچھ. تو پہلا یہ 2 کام یہ آج کے درس کے اندر جو 2 باتیں، بس یہی بات سمجھانا چاہیے. دوسروں کو تکلیف دینا کیا کریں؟ بند کریں. اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، بعض ویسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو لگ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ وہ تکلیف کی غرض سے تکلیف دے رہا ہو. کبھی کبھی وہ اچھی نیت سے بھی، ہمارے ہاں لوگ اچھی نیت سے بھی تکلیف دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اچھی نیت سے تکلیف دے رہا ہو، آپ یہی دماغ میں سوچیں کہ یار نیت اس کی اچھی ہے لیکن یہ تکلیف دے رہا ہے، اس لیے میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ معاف کر، اللہ کے لیے میں نے اس کو معاف کیا. آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ زندگی کے اندر سکھ آنا شروع ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دکھ ختم ہونا شروع ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.